شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو چھوٹے بھائی ہیں، میرے پاس ایسے الفاظ نہیں جن کے ساتھ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں کہ الحمدللہ انہوں نے ہمارے جماعتی نظم کے ساتھ بہت زیادہ ہمارے ساتھ شفقت بھی فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنی گھونا گو مصروفیات چھوڑ کر تحصیل سمندری میں قدم رکھا۔ میں ان کے دل کے اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں، اور اب خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی صاحب کو کہ وہ آئے اپنے انداز میں خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ 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 وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وقال اللہ تعالی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ صدر گرامی، علماء کرام بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں
اور یہ مجلس قرآن کی مجلس ہے اور صاحب قرآن کی مجلس ہے. تو سب سے پہلے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ قرآن اترا ہے ان کے درجات بلند فرما دے. اور یہ قرآن جو ہے یہ مجلس جو ہوتی ہے وہ عاجزی اور انکساری دی مجلس. بیان کرنے والے نو چھڈو، جو سننے والے ہوتے ہیں نا، سننے والے سیرت محمد اور یہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معجزہ جو محمد کا، اس کو سننے کے لیے عاجزی اور انکساری شرط ہے. پہلے عاجزی انکساری اختیار کرو گے تو پھر خدا کی قسم رحمتوں کی بارشیں ہو جائیں گی. پھر رحمتوں کی بارشیں ہوں گی. تو بڑا بلیغ انداز ہے قرآن حکیم کا کہ وَالرَّحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ. اونچی دے کہہ دیو یار، پریشان ہی بیٹھے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. تقریر تو تسی کرانی، میں نہیں کچھ کر سکتا. جے تسی نال میرے چلو گے تے پھر ہی تقریر ہونی ہے. پھر قرآن دیاں برکات اللہ دے فضل کرم دے نال پوری اس بستی دے اتے برسن. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی دے وچ میرا ذکر ہوتا ہے او دے تے بھی اللہ رحمتاں دیاں بارشاں کر دے. تو اور پھر میں میرا اپنا وہ شاعر بھی ہوں تو شعر ہے، ذرا سنیں. کہ محمد کا غم جس کے سینے میں ہے، بلند آواز سے کہہ دو. ایڈے قیمتی شعر، ایڈا قیمتی شعر ہے تو ویکھو نا کنے ٹھنڈے. کہ محمد کا غم جس کے سینے میں ہے، محمد کا غم جس کے سینے میں ہے، جہاں بھی رہے وہ مدینے میں. محمد کا غم جس کے سینے میں ہے، جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. اور دعا کر لیتے ہیں کہ یا الہی ہمیں حامل قرآن کر دے، پھر میں سر سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جس کو سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار. پہلے تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس کا پڑھنا بھی یہ تو ثواب ہے، پتہ ہے نا. وہ تے کھولنا بھی ثواب ہے، اس کا تو چھونا بھی ثواب ہے، ایدہ پڑھنا بھی ثواب ہے. چونکہ یہ وہ طالب علم ہے وسیم، اس نے قرآن حفظ کیا ہے، تو میں تھوڑا سا قرآن کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَالرَّحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ایک قرآن دا پتہ ہے کہ
کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں وسیم بچے کی طرح، یا اور بھی جو ہیں کہ ان کا مقدر یہ تبدیل کر دیتا ہے، جو سنتے ہیں ان کا بھی مقدر تبدیل ہوتا ہے، اور کوئی بد قسمت ہوتے ہیں کہ جو قرآن کو بھی سنتے ہیں لیکن ان کا مقدر تبدیل نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ دیکھو درباروں میں کتنے قرآن پڑے ہوئے ہیں، درباروں میں کتنے قرآن، آستانوں میں کتنے قرآن بھی وہاں رکھے ہوتے، سجدے بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سیپ کا منہ کھلا ہو اور اس میں بارش کا ایک قطرہ چلا جائے اور وہ خاص وقت پر اس کا منہ بند ہو جائے تو وہ قطرہ کیا بنتا ہے؟ موتی بنتا ہے، جو انمول ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہی بارش دا قطرہ سپ دے منہ دے وچ چلا جائے تو وہ کیا بنتا ہے؟ زہر بنتا ہے۔ تو یہی حال مسلمانوں، قرآن حکیم کا ہے خدا کی قسم کہ جب اس کو ابو جہل سنتا ہے تو وہ صدیق بنتا ہے، ابو بکر سنتا ہے تو وہ صدیق بنتا ہے۔ یہی حال ہے قرآن حکیم کا۔ وہ مشرک نہیں پڑھتے یہ قرآن دی آیتاں پڑھ کے، بلکہ بڑے بڑے لمبے تو جا کے سجدے کر رہے ہیں آستانیاں دے ہوتے۔ تو میں نے جو آیت پڑھی تھی کہ یہ قرآن جو ہے اس کا کھولنا بھی ثواب ہے، یہ رحمت ہے نا، یہ مسلمانوں مومنوں کے لیے خدا کی قسم اہل دانش اہل ایمان کے لیے سراسر یہ رحمت ہے، سراسر۔ لیکن خوش قسمت یہ اپنے ظرف کی بات ہے، تو اس کا کھولنا بھی ثواب ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے۔ آپ کے امام الانبیاء، امام الحرمین، خواجہ بدر و حنین، امام القبلتین، سید الثقلین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو پڑھے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو اس کو سنے گا اس پر رحمتوں کی بارش ہوگی، اور جو اس کو حفظ کرے گا وہ اس کا حافظ بن جائے گا، جو قرأت سے پڑھے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جو اس کو قرأت سے پڑھے گا وہ قاری بنے گا، جو اس کا ترجمہ کرے گا وہ ترجمان القرآن بنے گا، جو اس کی تفسیر کرے گا وہ مفسر قرآن بنے گا۔ آگے سننے والی بات ہے، اور جو اس پر عمل کرے گا وہ ولی اللہ بن جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ ذرا اس کا تعارف سنتے ہیں، ذرا تھوڑا سا قرآن کی برکت ہو جائے، رحمت ہو جائے اس بستی پر، کہ جب اسے پوچھا گیا کہ تیرا نام کیا ہے تو اس نے جواب دیا بل ہوا قرآن مجید۔ اونچی کہہ دیو یار، لا تسمعوا لہذا القرآن۔ وہ جب پیغمبر اسلام آپ کے آقا قرآن کی تلاوت کرتے تھے نا، تے مشرقین مکہ دے سن اے نہ سنیا جی، اے نہ والگاؤ ہوٹیں کر دے سن، تالیاں مار دے سن، ہوٹیں کر دے سن قرآن دی آواز تے، لعلکم تغلبون۔ اوے قرآن نہ سنیا جے، اے قرآن نہ سنو، اسی غالب آواں گے، جے قرآن سنیا تے اسی غالب نہیں آ سکتے،
تے تسی انہاں دے جواب جو سبحان اللہ تے کہہ دیا کرو. وہ تے سنن واسطے تیار نہیں سی. تسی تے خدا دی قسم محمد کے غلام ہو. ایتھے اصل جو مسئلے مولویاں نے بڑے پائے. ایتھے عجیب عجیب. میں تو پوری دنیا پھرتا ہوں, پوری دنیا میں لیکچر دیتا ہوں, امریکہ, یورپ, سارا بنگلہ دیش, سب میں. تو میں تو کہتا ہوں یہ کیا مسئلے ہیں مولویوں کے, خدا کی قسم, کہ آج تک پاکستان میں نور اور بشر کا مسئلہ حل نہیں ہویا جی. مولوی نے ہون دینا نہیں ہون دینا. نوجوانوں آج خاص طور پہ آپ سنیں, اس لیے کہ آپ کو اللہ نے خوبصورت چہرہ دیا ہے, خوبصورت چہرہ, خوبصورت بال, تواڈے دنگ بھی خوبصورت ہے, چمڑی بھی خوبصورت ہے, دوست بھی خوبصورت ہوں گے, جیب بھی باری ہوگی. لیکن اس موسم میں اگر اپنے محسن اعظم دے آگے جھک گئے تو یہ بڑی بات ہے. اس موسم میں جوانی بڈھے نے کی کرنا ہے, بڈھا تھے ہو. میرا مطلب یہ ہے کہ وہ جب وہ ریشہ پڑ جائے گردن میں, باڈی میں ریشہ, تو اس وقت فطرت بھی پکار کے آندھی ہے, وہ بزرگوں چک جاؤ, جھوکی جاتا ہے, وہ جھوکی جاتا ہے. لیکن جوانی کا ایک سجدہ, جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدے کے برابر ہوتا ہے. جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدے کے برابر ہوتا ہے. مسلمانوں, تو قرآن کی بات کر رہا ہوں, اس لیے نوجوانوں کو کہتا ہوں خاص طور پر بڑی قیمتی باتیں میں کرنے آیا ہوں. حضرت آج آپ کے اس پروگرام میں کہ جب اسے پوچھا گیا کہ اس کا نام کیا ہے تو اس نے جواب دیا کاف والقرآن المجید. اچھی یار اچھی کہتے پھر ہی پڑھن دا کو مزہ آندا قرآن دا. ویسے عظمت قرآن, شان قرآن. وابیاں چ اگر خشکی امان میں اکثر آنا, ویسے پوری دنیا چ کہہ رہے ہیں, اتنا سچا یہ مسلک ہے. یہ صدیق کی صداقت کا مسلک ہے, فاروق کی عدالت کا مسلک ہے, عثمان غنی کی سخاوت کا مسلک ہے, اور حیدر کرار کی شجاعت کا مسلک ہے. لیکن انہاں جو خشکی اگر نہ ہوئے تو خدا دی قسم میں سارے مشرک شرک چھڑ کے اہل حدیث ہو جان. میرا دعویٰ ہے اتنا سچا مسلک ہے کہ صداقت سٹیج سے ملتی ہے. قرآن یہاں سے ملے گا, حدیث یہاں سے ملے گی, خدا کی قسم ہے خدا یہاں سے ملے گا, محمد کریم یہاں سے ملیں گے, صحابہ کرام یہاں سے ملیں گے, اور جنت بھی یہاں سے ملے گی, شفاعت بھی اس سٹیج سے ملے گی. کوئی ایسا مسلک ہے یہ؟ اے خوشکی لے کے بہ گئی ہے, اینج ویندے رہتے رہیں. قرآن, خدا کی قسم قرآن پڑھا جائے تے کپک پیاں تاری نہ ہو جان تے کی سنن دا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اس کو پوچھا گیا تیرا نام؟ قاف والقرآن المجید والقرآن العظیم یاسین والقرآن الحکیم انہو
لکتاب عزیز، یہ کتاب ہے اور جب اسے پوچھا جاتا ہے نا کہ تو کہاں رہا، تو اس نے جواب دیا فی لوح محفوظ۔ اور جب اسے پوچھا جاتا ہے تجھے لے کر کون آیا ہے، نزل بہ الروح الامین، مجھے جبریل امین لے کر آئے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کس نے اتارا ہے، یہ جواب دیتا ہے کہ تنزیل من رب العالمین، نزل علی محمد وعلی آل محمد۔ خدا کی قسم ہے کہ جب اس کو پوچھا گیا کہ تو کس شہر میں نازل ہوا، تو اس نے جواب دیا کہ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِيرِ، کس مہینے میں آئے ہو، آ رہا ہے پتہ لگ جائے گا آپ کا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور خدا کی قسم جب اس سے پوچھا گیا کہ کس رات میں اترے ہو، تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کس لیے آئے ہو، وہ تو آیا کس واسطے میں، تو اس نے جواب دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہون جو نوجوانوں کو میں پیغام دینے آیا ہوں وہ سننے والی بات ہے، اصل میں یہ تمہید باندھ رہا تھا کہ سارے صحیفے حضرت ابراہیم پر جو اترے، سنو، وہ بابل دے شہر واسطے اترے، نینوا دے علاقے واسطے اترے۔ صرف حضرت ابراہیم دے اتے جڑے صحیفے اترے بابل دے شہر، نوجوانوں سنو، مبلغ بننا ہے آپ نے اس بات کا، اس لیے کہ قرآن کے خلاف آج بڑی سازشیں ہو رہی، پتہ ہے نا؟ یہ ابھی چند دن ہوئے کہ انڈیا کی سپریم کورٹ میں ایک مسلمان مرتد وہ گیا ہے کہ 26 آیتیں قرآن سے نکال دی جائے۔ یہ پتہ ہے نا آپ کو، یہ ایک ہفتہ ہوا ہے ابھی، 26 آیتیں وہ جو جہاد والی ہیں وہ سپریم کورٹ انڈیا کی نکال دے، حکم دے کہ ان کو کون نکال سکتا ہے؟ یہ محمد کا قرآن ہے، یہ اللہ کی اکلوتی زبان ہے زمین پر، کون نکال سکتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج یہ میرا پیغام سنو نوجوانوں، کہ ابراہیم کے صحیفے آئے بابل دے شہر واسطے صرف آئے، نینوا دے علاقے واسطے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا پیغام آیا مصر دی گلیاں نو روشن کرنے واسطے، پتہ ہے نا آپ کو۔ حضرت موسیٰ دی توریت آئی تور دے علاقے نو روشن کرنے واسطے صرف، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی انجیل آئی کدے واسطے؟ بنی اسرائیل واسطے صرف۔ لیکن یہ قرآن اللہ نے محمد پر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون محمد ہے کہ خدا کی قسم ہے ناظرین ہے، محجبین ہے، رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات میں بہترین ہے۔ او اچھی دے سبحان اللہ کہہ دیو، ہویا کی ایڈی بھی پریشانی علی کیڑی گل ہے؟ وہ ناظرین ہے، حالی تے میں سٹارٹ لے رہا،
وہ نازنین ہے، محجبین ہے، رحمت للعالمین ہے، خدا کی قسم ہے ساری کائنات میں بہترین ہے۔ اور وہ یہ تو کہتے رہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ انہاں دی جتیاں دی دھول بھی ساری کائنات تو افضل ہے، ساری کائنات۔ وہ محجبین ہے، نازنین ہے، رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات میں بہترین ہے، شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ خدا کی قسم وہ کھڑے ہو جان تے آسماناں نو بلندیاں مل دیاں نے، وہ بیٹھ جان تے زمین پر سکون ہو جاندی ہے۔ خدا کی قسم ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے محمد فیصلہ کیا ہے کہ جہاں تک ہماری خدائی ہوگی محمد وہاں تک تیری مصطفیٰ ہوگی۔ کیا بات کرتے ہو؟ کیا محمد کا مقابلہ کرے گی کو دنیا؟ کیا یہ ان کے دشمن؟ کیا مقابلہ؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم احکم الحاکمین ہوں گے، ساری کائنات کے لیے احکم الحاکمین ہوں گے۔ محمد تو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہوگا۔ اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سجود سجدہ میرے لیے ہوگا، سجدہ صرف میرے لیے ہوگا، درود محمد تیرے لیے ہوگا، اور قیام میرے لیے، صرف قیام میرے لیے ہوگا، قیام صرف میرے لیے ہوگا، محمد سلام تیرے لیے ہوگا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ اور سنو اب نوجوانوں، سنو ذرا بات جو اہم آنے والی ہے کہ سارے پیغمبر رسول نبی اپنے اپنے زمانے تے اپنی اپنی قوماں دی طرف آئے، صرف کوئی پوری دنیا کے لیے حضرت نوح علیہ السلام صرف آئے تھے پوری دنیا کے لیے اس وقت بھی، لیکن قیامت تک کے لیے نہیں آئے تھے۔ وہ محمد ہے آپ کا کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ محمد تو ساری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں، جدی دنیا اتے ملدی نہ نظیرے، جدی دنیا اتے ملدی نہ نظیرے، ساڈا پیر مشرکو پیران دا پیر ہے، جو سارے جہانوں انوکھا نرالا، جدا نام نامی محمد پیارا۔ خدا کی قسم ہے وہ محمد ہے، آپ کے آقا، آپ کے مرشد، آپ کے ہادی، آپ کا پیغمبر ہے، آپ کا نبی اور آپ کا رسول ہے، وہ ہے۔ تو یہ قرآن ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے یہ بھی بھیجا گیا۔ اب سنو، میں نے چیلنج کیا ہے پوری دنیا میں، یہاں بھی کر کے جا رہا ہوں۔ لاہور میں یزدانی ہاؤس ہے، یزدانی روڈ ہے کینٹ میں، تو میرا یہ چیلنج ہے، کسی کو ضرورت پڑے تو مولانا کو پتہ ہے، فون ہے، گوگل پہ دیکھو گے یزدانی روڈ یزدانی ہاؤس مل جائے گا آپ کو۔ تو میرا چیلنج کیا کہ سارے گرنتھ اکٹھے کر کے، نوجوانوں یہ خاص طور پہ آپ نے مبلغ بننا ہے اس بات کہ سارے گرنتھ اکٹھے کر کے سمندر چ سٹ دیو۔ کنہاں دی کتاب ہے؟ سکھاں دی، گرنتھ سکھاں دی، سارے سٹ دیو سمندر دے وچ، ساری دنیا دے گرنتھ اکٹھے کر کے سمندر چ سٹ دیو، سکھاں دا مذہب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ختم ہوگا، کس لیے کہ دنیا دے اتے، روئے زمین دے اتے کوئی سکھ کسے گرنتھ دا حافظ نہیں ہے،
کوئی بھی میرا چیلنج ہے، اور ساری رامائنیں گیتاواں کٹھیاں کر کے سمندر چ بہا دو، خدا کی قسم مودی صاحب دا بھی مذہب ختم، ہندو دا مذہب ختم ہے، اس واسطے کہ کوئی گیتا دا اور رامائن دا وید دا کوئی بھی ہندو حافظ نہیں ہے روئے زمین۔ اور اسی طرح ساریاں انجیلاں کٹھیاں کر کے سمندر چ بہا دیو، چھوڑ دیو۔ عیسائی کا بھی مذہب ختم ہے، اس لیے کہ روئے زمین پر میں نے امریکہ اور یورپ میں چیلنج کیا ہے کہ کوئی پادری یہ کہے کہ میں انجیل کا حافظ ہوں، $2,00,000 انعام دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی کہے۔ اور پاکستان میں اگر کوئی عیسائی پادری یہ دعویٰ کرے تو مجھے یزدانی ہاؤس پکڑ کے لے آنا، 2 کروڑ روپیہ انعام دوں گا، 2 کروڑ روپیہ۔ اور کیوں؟ یہ سننے والی بات ہے۔ اب سنو، دلوں پہ ذرا ہاتھ رکھو، علماء کی طرف نہ ذرا دیکھنا، پہلے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھو کہ سارے قرآن اکٹھے کر کے روئے زمین سے، حرمین شریفین سے، امریکہ، برطانیہ، یورپ، افریقہ، پاکستان، یہ رانا ٹون ہے، یہ سمندری پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سارے قرآن روئے زمین کے اکٹھے کر کے سمندر میں بہا دو۔ پریشان ہو گئے، سمندر میں ذمہ داری سے باتیں کرتا ہوں، PhD ہوں اسلام پر، سارے قرآن اکٹھے کر کے سمندر میں بہا دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں حضرت صاحب کو کہوں گا کہ 6 یا 7 سال کا بچہ یا بچی وہ لے کر آئیں گے، وہ الحمد کی الف سے لے کر الناس کی سین تک سارا قرآن سنا دے گا، سارا قرآن، سارے بہا دو، سارے قرآن سمندر میں بہا دو۔ نوجوانوں مبلغ بنو، آج مقابلہ ہے قرآن کا، سارے قرآن کٹھے کر کے سمندر میں بہا دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 6 یا 7 سال کا بچہ یا بچی لے کے آؤں گا، وہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن سنا دے گی، اور اسی دوبارہ مدون کر کے ساری دنیا دے سامنے پیش کر دے گے۔ کیوں جی؟ ہے گل کہ نہیں؟ ایسے تھوڑا کہا جا رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ 6 یا 7 سال کا بچہ یا بچی آئے گی، وہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن سنا دے گی، جس میں نہ زیر کا فرق ہوگا، نہ زبر کا، نہ پیش کا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ معجزہ زندہ معجزہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے جو کرنا ہے کر لے، لیکن ہماری بات ہے کہ ہم نے صرف اس کو ایصال ثواب کی کتاب بنا دیا، صرف حصول شفا کی کتاب ہے یہ، وہ بھی ہوتا ہے، پھوکے مارو، مارتے رہو، مردوں کے ایصال ثواب کے لیے پڑھو، وہ بھی ہوگا، لیکن تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، ایدی فریاد بھی تے سنو نا،
تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تویز بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں۔ یہ قرآن ہے۔ خدا کی قسم آج ہم اگر قرآن والے ہوتے تو ہمارا حکمران وہ خان صاحب جو ہے، ہم نے کہا تھا کھلاڑی ہے پتہ نہیں کیا کرے گا، بڑا دلیر ہوتے ہیں کھلاڑی، تو وہ خود اسمبلی میں کہہ رہا تھا کہ ایک بت پرست میرا فون نہیں سنتا ہے۔ سنتا ہے؟ نہیں سنتا۔ مودی صاحب اس کا فون نہیں سنتا۔ یہ تھے نور بشر دا مسئلہ حل ہوئے تے سنے کوئی مولوی بھی وہ ایک شکاری دے جال دے وچ نا کبوتر تے کوا آ گیا، شکاری دے جال میں کبوتر اور کوا بھی رو رہا ہے تے کبوتر بھی رو رہا ہے۔ وہ کوا کبوتر نو پوچھتا تو کیوں رونا ہے؟ انہیں آکھیا میں حلال ہاں تے منو شکاری بس کڈ کے فوری ذبح کر کے کھا لے گا۔ وہ کبوتر کہنے لگا کوے نو تو کیوں رونا ہے؟ انہیں آکھیا منو بھی رونا پہ گیا آج، اس واسطے کہ تینوں پتہ نہیں کہ یہ جڑا جال شکاری یہ مولوی ہے، ایک مولوی ہے، یہ حلال کر کے مجھے بھی کھا جائے گا، کوے کو بھی کھا جائے گا حلال کر کے۔ تو وہ ایک بوڑھی آئی نا مولوی صاحب کے پاس، تو کہنے لگی خامد فوت ہو گیا تے بیٹا ایک کوئی وہ ساری زمین جائیداد وہ منگ رہے ہیں تے کوئی مسئلہ کڈو میں تو انہوں خوش کر دیاں گی۔ انہیں آکھیا خوش کرنا کی ہوں ہے، خوش کر دے پہلے۔ انہیں جو دینا سی دیتا مولوی صاحب نے۔ او جناب انہیں کہا بھی قرآن چو مسئلہ کر دیاں گے، کوئی گل ہی نہیں ہے۔ وہ اس بچے کو اور ماں کو بلا کے کہتا ہے کہ جو قرآن کا فیصلہ ہوگا وہ مانو گے، جو قرآن دا فیصلہ وہ منو گے۔ وہ بیٹا کہنے لگا جی قرآن تو اگاں پیچھا کون جا سکتا ہے مسلمان، قرآن تے قرآن ہے، اللہ دا کلام ہے، او دا تے فیصلہ جو ہے گا مننا گے۔ تے وہ ماں نو بھی وہ پوچھتا ہے تو بھی منے گی؟ وہ بھی آندھی ہے قرآن تو تے ہٹ کے کوئی بات بھی نہیں ہو سکتی۔ تو انہیں آکھا پھر تیار ہو جاؤ، فیصلہ منظور کرو گے۔ پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب۔ مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں قرآن جو فیصلہ ہوں لگا دے تبت یدا ابی لہب وتب۔ ذرا سننا لی گل جے ذمہ داروں، یہ سننے والی بات ہے نوجوانوں کہ قرآن پڑھ رہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اب وما کسب اس کو کیا پتا؟ وہ کہتا ہے دیکھو مولوی صاحب نے کہا قرآن، بڑا افسوس ہوا ہے بیٹے، قرآن نے ساری جائیداد سارا مال ماں نو ہی دے دیتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یعنی سارا مال ماں دا ہے، تیرا کوئی نہیں۔ انہوں بیچارے نو پنڈ دا رہن والا، انہوں کی پتا کہ اردو والا ماں کا سب ہے کہ عربی والا ماں کا سب ہے، اس کو کیا پتا؟ کیا ہے اس پاکستان میں کتنے فتنے ہیں۔ یہ نور بشر کا مسئلہ آج تک نہیں نا حل ہوا، مولوی نے نہیں حل ہونا۔ پلیٹاں دا مسئلہ ہے، پلیٹاں دا، پلیٹیں چلتی رہنے چاہیے، ادھر حلوہ ادھر ایور گرین بزنس، سارے تسی بزنس کرو کوئی نہ کوئی کاٹا وعدہ ہوندا رہندا۔ یہ ایسا بزنس ہے کہ یہ کاٹا ہوندا ہی نہیں، یہ پلیٹاں دا سلسلہ چلتا رہندا ہے۔ لیکن مجھ سے آج نوجوانوں مبلغ بنو اس بات کے
نور بشر دا مسئلہ جو حل کر کے میں جانا ہے اللہ دے فضل کرم دے نال صرف ایک بات پہ کہ جو آپ کے محمد کے پاس بیٹھ جاتا تھا. سب ذرا بلند آواز سے تو ہن کہہ دیو. جو آپ کے محمد کے پاس بیٹھ جاتا تھا، جو آپ کے محمد کے پاس بیٹھ جاتا تھا، وہ نوریوں کو کراس کر جاتا تھا. کیا مسئلہ ہے یہ؟ سمجھ آئی ہے کسی کو کہ نہیں؟ کہ جو آپ کے محمد کے پاس، اور سنو نوریوں، جو محمد کے پاس بیٹھ جاتا تھا، نوری کیا ہوتا ہے؟ وہ نوریوں کو کراس کر جاتے تھے. اوے ہونتے نعرہ مار چھڑو یار. سنو ذرا کہ بشر ہے کی، یہ صرف تھوڑا جا سن لو تاکہ تھوڑا جی عقیدیاں دی بھی صفائی ہو جائے نا، جڑی بہت ضروری ہے. ذرا تھلے کر دو کہ نوریو او نوریو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَہ. اونچی کا وہ یار کی ہو گیا، ایڈا ٹھنڈا بشر تے ہوندا ہی نہیں. خدا دی قسم ہے سچا بشر ایسا ہوندا ہے نہیں ہوندا. کیا ذرا سنو نا، او پتہ سی اللہ نو کہ سمندری والے بڑے ہوشیار ہون گے. وہ کہن گے لو جی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، یزدانی صاحب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ خلیفہ خلیفہ تے خلیفہ تے نوری نہیں ہو سکتا، کوئی اور جن بھی تے ہو سکتا ہے. خلیفے دی کیڑی گل ہے؟ خلیفہ خلیفہ لایا. خدا کی قسم قربان جاؤں، قرآن تجھ پہ قربان جاؤں. تو اس نے جواب دیا کہ انی خالقم بشرا، انی خالقم بشرا، میں بشر 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 بنانے لگا. کیا جی تفصیل کر دیتی بشر دی. کھنکتی مٹی دے نالے ٹانچا بنایا ہے تھوڑا، میرا بھی نال ہی آدم کا ڈھانچہ بنایا کھنکتی مٹی سے، کھنکتی مٹی سے ڈھانچہ بنایا، پھر وہ اپنی روح پھونک دیتی تے کی بن گیا بشر. بشر بنیا کہ بن گیا جی. ہوں ہون کی لگا ہے یہ سننے والی گل ہے. بس نوجوانوں بزرگاں چھڈو، تسی سنو. خدا دی قسم اگر مبلغ بنو گے زمین پر تو انقلاب آئے گا. یہ قرآن انقلاب کی تحریک ہے. یہ قرآن اور بشر کو اس طرح دے تھوڑے ہوندے نے جہو جیسی ہیں. سنو ذرا بشر کیا ہوتا ہے، پھر ہوگا کیا. بشر کیا ہوتا ہے، بشر کیا ہوتا ہے. پھر زبان اس کی ہوگی، زبان اودی ہوئے گی، زبان اودی ہوئے گی، زبان اودی ہوئے گی. اے بیان میرا ہوگا. بشر ہے یہ بشر. سنو کہ زبان اس کی ہوگی، زبان اس کی ہوگی، یہ بیان میرا ہوگا. اور خدا کی قسم نگاہ اس کی ہوگی، نگاہ اس کی ہوگی، نظر میری ہوگی، میری ہوگی. اور کان دے ہونگے، کانوں دے ہونگے، کانوں دے ہونگے، کان اس کے ہوں گے. سنو ذرا کان اس کے ہوں گے، یہ سماعت پھر میری ہوگی، میری ہوگی. پاویں بولن یا نہ بولن قرآن سن کے، لیکن وہ اللہ کہہ رہا ہے یہ سماعت میری سنیں گے اور کچھ نہیں سنیں گے، طبلہ سرنگی نہیں سنیں گے، یہ میرا قرآن سنیں گے. ہون دل تے ہاتھ رکھو نوجوانوں، بزرگوں کو چھوڑیں، آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں.
کہ وہ کہہ رہا ہے اللہ کے دل اس کا ہوگا، 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 دھڑکنیں میری ہوں گی، دل اس کا ہوگا۔ اور نوری دا مسئلہ حل کرن دیا کہ نوریو تسی بھی او دے غلام بنو گے، تسی بھی او دے غلام بنو گے، اور نوریو تسی بھی او دے غلام بنو گے، میں او دا میزبان ہوں وہاں کا دنیا دے اتے، او میرا مہمان بنے گا۔ اے جے بشر ساڑھے آنگوں دے بشر تدے تو مودی ساڑھا فون نہیں سندا، محمد کے غلام ہم نہیں۔ وہ حضرت پہلے بھی واقعہ لے کر مجھ سے ذرا سن کے دیکھو کہ بشر کیا ہوتا ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اکیلا، جنگل ہے، جنگل ہے، جنگل ہے۔ شیر ایک داڑتا ہوا آ رہا ہے نا، ہم ہوتے تو کیا کرتے، ساڑھا دے ہارٹ سانو تے اٹیک ہو جاندہ، کلا بندہ ہوئے شیر داڑتا جنگل میں چاہے تے کی بندہ ہے۔ خدا کی قسم ہے وہ سچا بشر تھا، وہ خطاب کرتا ہے شیر کو کہ او شیر، او شیر، او شیر، میں آستانہ پرست نہیں ہوں، خدا پرست ہوں۔ او شیر، میں کوئی قبراں تے جا کے سجدے نہیں کر رہا، اور ساڑیاں چنڈیاں قبرستانہ چ نہیں لہرائیاں، بدر دے میدان چ لہرائیاں نے، احد دے میدان چ لہرائیاں۔ کو مذاق ہے؟ اور جنگل کے شیر، میں ہر جائی نہیں، ایدے متھے دے نال گلی ڈنڈا نہیں کھیڑدا رہندا، کدی کتے ٹول، کدی کتے ٹول، کدی کتے ٹول، کدی کسے قبر تے، کدی کسے آستانے تے، اے دے نال گلی ڈنڈا نہیں کھیڑدا میں اس متھے دے نال۔ یہ جب بشر ہوتا ہے، جب یہ زمین پر ماتھا رکھتا ہے، خدا کی قسم یہ دھرتی اس کا ماتھا چومتی ہے۔ بشر تو ہو، بشر صدیق اکبر جیسے ہوتے ہیں، فاروق اعظم جیسے ہوتے ہیں، عثمان غنی جیسے ہوتے ہیں، حیدر کرار جیسے ہوتے ہیں، علامہ احسان الہی ظہیر جیسے ہوتے ہیں، علامہ یزدانی جیسے ہوتے ہیں۔ بشر ہم جیسے تھوڑے ہوتے ہیں، بشر تو بہت ٹائم ہو گیا ہے، تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ صرف یہ بات سن لو نوجوانوں کہ وہ اپنے داتا نو پہچانن واسطے، اپنے مالک نو پہچانن واسطے، اپنے رب نو، داتا نو، وہی جے داتا، اور کوئی زمین تے کوئی داتا یا سمان دے تھلے کوئی داتا نہیں جے، جو داتا آندہ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ وہ اپنے داتا کو پہچاننے کے لیے، اپنے رب کو جاننے کے لیے، اپنے اللہ کو جاننے کے لیے مولویاں نو پوچھن دی ضرورت نہیں، کسے ڈاکٹر پی ایچ ڈی نو پوچھن دی ضرورت نہیں ہے، لائبریریاں جان دی ضرورت بھی نہیں، کسے مولوی نو بھی پوچھن دی ضرورت نہیں، علامہ ریاض الرحمان یزدانی نو بھی پوچھن دی ضرورت نہیں۔ خدا دی قسمیں وہ ایک دودھ دا گلاس، دودھ ایسے پانی اگے ہی بڑا پہندا ہے، چلو اینو دودھ دا ایک گلاس مثال کے طور پہ تسلیم کریں گے اس کو، ابھی مثال کے طور کہ دودھ کا ایک گلاس، نوجوانوں مبلغ بنو اس بات کے کہ دودھ کا ایک گلاس مبلغ ہے، دودھ کا گلاس آپ کے پاس آیا ہے، اس کو پینے سے پہلے ایک لمحہ سوچ لیا کرو کہ یہ کس نے بھیجا ہے، کہاں سے آیا ہے۔
کہاں سے یہ آیا ہے؟ اس لیے کہ تیرے جانور کی رنگت سے آ یا کوئی بھی، اس کی گوبر بدبودار ہے، اس کی رگوں میں بہنے والا خون سرخ ہے کہ نہیں؟ لیکن ان تین غلیظ چیزوں میں سے منفی چیزوں میں سے خوش رنگ خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی ہے کہ آپ کا قادر ہے؟ بتاؤ، سنو ذرا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ صاف شفاف خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون ہے مسلمانوں؟ تمہارا قادر ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی؟ آج یہ بھی بات سننی ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے بڑا اہل حدیث اس روئے زمین پر پیر عبد القادر جیلانی تھے۔ دعا کرو اللہ ہمیں پیر عبد القادر جیلانی کے رضاکاروں میں شامل فرما دے۔ اتنا بڑا اہل حدیث، خدا کی قسم ہے کہ اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ کو نوجوانوں خوبصورت چہرہ دیا ہے، آپ کو بال خوبصورت، آپ کے دانت خوبصورت، چمڑی خوبصورت ہے، اور بھینس کا دودھ بھی خالص دیا ہے کہ نہیں اللہ نے؟ چارہ آپ نے ڈالا، بھینس کا دودھ خالص دیا ہے، خالص۔ اب سنو جملہ کہ خالص دودھ دیا اللہ نے، وہ کہتا ہے میں نے بھی مزدوری کی ہے، آپ کو خوبصورت بنایا ہے، سجدہ تو خالص دے لے، سجدہ تو خالص دے۔ تو پہلی تاریخ کو بھی اسی کے نام پہ تقسیم کیا کرو ذمہ، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 11ویں، 12ویں تاریخ کو اسی کے نام پہ اگر کسی دی مجھ خشک ہو جائے، مجھ تے خشک ہے نہیں، مولوی خشک ہو جائے گا، مولوی ضرور خشک ہو جائے گا، ایڈے ایڈے ڈبل ڈیکر تے بھی نہیں بہ سکتے ان تے پتہ نہیں کی ہو گیا ہے۔ دین کو بیچا جا رہا ہے، محمد کا دین۔ میں نے پہلے شعر پڑھا تھا، پھر سنو کہ محمد کا غم جس کے سینے میں ہے، محمد کا غم، یہ میرا اپنا شعر ہے، میں شاعر بھی ہوں، یہ ذرا سنو کیسا شعر ہے کہ محمد کا غم جس کے سینے میں ہے، محمد کا غم جس کے سینے میں ہے، محمد کا غم جس کے سینے میں ہے، جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ تو تارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، میوے آندے پکے ہوئے پاک تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مجھاں دودھ دے دیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناندی یعنی شہد تیرے واسطے، تے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، تے کی نہیں کیتا رب نے، تے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال یا رسول تیرے واسطے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔